آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال هل عندکم شیء قلنا لا قال فإنی اذن صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا اهدی لنا حیث فقال ارینیہ فلقد اصبحت صائما رواہ مسلم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پاس تشریف لائے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا تم لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ تو فرماتی ہے میں نے عرض کیا کہ جی نہیں، آج تو کچھ نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں روزے سے ہوں۔ پھر آپ ایک دن دوبارہ تشریف لائے، آپ نے پھر یہی بات پوچھی تو ہم نے عرض کیا کہ آج ہمیں ہدیے کے طور پر حیث یعنی گھی، کھجور اور پنیر سے بنا ہوا ایک حلوہ ہوتا ہے، وہ تحفے میں بھیجا گیا ہے، ہدیے میں بھیجا گیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مجھے بھی دکھلانا، یعنی مجھے بھی دو کہ آج میں نے صبح روزے سے کی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حلوہ تناول فرمایا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے جو مسئلے ثابت کیے گئے ہیں، اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ نفل روزہ، اس کی نیت اگر انسان نے صبح صادق کے بعد سے کچھ کھایا پیا نہیں تو دن کے اوقات میں بھی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانجی کے پاس تشریف لائے اور آ کر پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے، جب فرمایا گیا کہ کچھ نہیں ہے تو آپ نے فرمایا پھر میں روزے سے ہوں، یعنی روزے کی نیت کر لیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ پہلے آپ کی نیت نہیں تھی روزے کی، کہ آپ نے آ کے کھانے کا پوچھا کہ کچھ کھانے میں ہو تو تناول فرمائیں، لیکن جب ایسا کچھ نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی نیت فرما لی۔ اور وہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ یہ صرف نفل روزے کے لیے ہے، جبکہ فرض روزے کے لیے پہلے سے رات کو نیت ہونی ضروری ہے۔ دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت آپ پہلے سے روزے کی نیت سے تھے، لیکن گھر آ کر جب آپ کو پتہ چلا کہ اس طرح ہدیے میں یہ کھانا آیا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نفلی روزہ افطار کر لیا، اس کو توڑ دیا۔ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نفلی روزہ وہ دن کے کسی بھی حصے میں بغیر کسی عذر کے بھی توڑا جا سکتا ہے۔ صبح آپ نے فرمایا میں نے روزے کی نیت کی تھی، میں روزے سے تھا، لیکن آپ نے جب دیکھا کہ یہ کھانے میں چیز آئی ہوئی ہے تو اپنا روزہ آپ نے توڑ لیا۔ یہاں اس چیز کی بھی اصلاح ہونی چاہیے کہ بعض لوگ نفلی روزے کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جی دن 12 بجے سے پہلے تو اگر کسی نے کھول لیا ٹھیک ہے، اگر اس کے بعد کھولا تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسی کوئی قید شریعت میں نہیں۔ اچھا، اسی طرح فرض روزے کے بارے میں بعض لوگ یہ سختی کرتے ہیں کہ کوئی بندہ بیمار ہو گیا یا اس کا کوئی عذر ہو گیا کہ جی 12 بجے سے پہلے تو تم اگر بیمار ہو جاتے تو ٹھیک تھا، روزہ کھول لیتے، لیکن اب تمہاری بیماری چونکہ 12 بجے کے بعد ہوئی ہے تو اب تم نہیں توڑ سکتے روزہ، تمہیں انتظار ہی کرنا ہے۔ یہ کوئی بھی نہیں۔ عذر جس وقت آ جائے، اگر کوئی بندہ بیمار ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے، اس کو دوائی کی ضرورت ہے، تو خواہ وہ روزہ افطار ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اس کو روزہ توڑنا پڑ رہا ہے تو وہ توڑ سکتا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں۔ اور نفلی روزہ تو کسی بھی وقت کھولا جا سکتا ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی شخص نے عام نفلی روزہ رکھا اور اس کو دن میں کسی وقت کسی وجہ سے کھول لیا تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے اس کی، یعنی یہ نہیں ہے کہ آج نفلی روزے کی نیت کی تھی تو اب میں نے چونکہ اس کو کھول لیا ہے تو اب مجھے لازماً اس کو کسی اور دن پورا کرنا ہے۔ یہ بھی بعض لوگوں کی غلط فہمی، ایسا نہیں۔ ہاں، اگر کسی نے نفلی روزے کی کوئی نیت کی بھی تھی، جیسے انسان شکرانے کے طور پہ کوئی نظر مانتا ہے یا کسی کام کے سلسلے میں نظر مان لیتا ہے کہ میں اس طرح ایک روزہ رکھوں گا، تو وہ اب چونکہ نظر ہے تو نظروں کے پورا کرنے کا حکم ہے۔ تو اس بنا پر اگر کسی نے نفلی روزہ رکھا اور کسی وجہ سے وہ توڑنا پڑ گیا
تو اس نظر کو پورا کرنے کے لیے اس کو کسی اور دن روزہ رکھنا پڑے گا، وگرنہ عام نفلی روزے کی قضا نہیں ہے، کوئی اس میں حرج نہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے ہاں آپ کے گھر میں کتنے ہی دن ایسے بھی آتے تھے جب کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوتا تھا، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ازواج کے گھر میں راشن ڈلواتے تھے، اور جیسا کہ آتا ہے کہ خیبر کے جو فدق کے باغات وغیرہ جب آ گئے تو اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال کا راشن جو ہے وہ اپنی ازواج کے گھر میں دیتے تھے۔ تو لیکن ازواج مطہرات بھی دنیا کے معاملات میں بہت زیادہ زہد اور تقوی والی، اور جو ان کے پاس ہوتا تھا وہ اس کو جلد اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی، اور اس کی وجہ سے بعد میں بسا اوقات فاقے بھی کرنے پڑتے تھے۔ اب یہ زہد کا وہ مقام ہے جہاں ہر بندہ نہیں پہنچ سکتا، اس لیے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے اپنی ایمانی کیفیات کو دیکھنا۔ عام لوگوں کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ایسے نہ خرچ کر دیں کہ بعد میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو دوسروں کو اپنی ضرورت پر فوقیت دیتا ہے اور ایثار کر دیتا ہے اور بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، پھر وہ اتنی ایمانی کیفیت میں مضبوط ہو کہ بھوک برداشت کرنی پڑے تو کرے، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ تو امہات المومنین اس معاملے میں بڑی صبر والی اور بہت ہی قناعت کرنے والی تھی، تو وہ پھر صبر کرتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر صبر فرماتے تھے۔ یہ نہیں کہ میں نے تمہیں دیا تھا تم نے سارا خرچ کر دیا، آج کھانے کو کچھ نہیں، گھر میں ایک واویلا مچ جائے۔ تو ان کو پہلے پتہ تھا کہ اللہ کے رسول بھی اس معاملے میں صبر فرمانے والے اور آخرت کو فوقیت دینے والے، اور یہ تربیت اللہ کے رسول نے کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ ایک دن آپ تشریف لائے کہ گھر میں بکری ذبح ہوئی ہے، ایک جانور ذبح ہوا ہے، تو پوچھا کہ وہ جو جانور ذبح ہوا تھا اس کا کچھ گوشت باقی ہے؟ تو گھر والوں کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند، تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول باقی تو سارا تقسیم کر دیا ہے، ایک دستی کا گوشت جو ہے وہ آپ کے لیے بچا کے رکھا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو تم نے دے دیا ہے وہ تو بچ گیا ہے، یہ جو رکھ چھوڑا ہے یہ تو ہم کھا لیں گے، یہ تو ختم ہو جائے۔ تو یہ تربیت تھی اللہ کے رسول کی گھر میں کہ جو اللہ کے راستے میں دیا ہے وہی اصل میں بچا ہے۔ تو اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے گھروں میں کئی دن تک جو ہے وہ چولہا نہیں جلتا تھا، کہیں سے کوئی تحفہ آ جاتا تھا اور وہ استعمال کر لیتے تھے۔ اور اس کیفیت میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ سوچیں اگر مدینہ میں عمومی طور پہ معلوم ہو کہ جی آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کچھ نہیں پکا، تو کیا ارد گرد سے بہت سارے تحفے نہ آ جاتے؟ یقیناً آ جاتے، اور صحابہ کرام اس کا اہتمام کرتے، لیکن یہ بات معلوم ہی کسی کو نہیں پڑتی تھی۔ ایک سوال یہ آتا ہے نا کہ جی بعض لوگ اللہ معاف کرے ان کے دلوں کے اندر پتہ نہیں کیسا بغض ہوتا ہے کہ ایک خطیب صاحب یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ نبی کے گھر میں اس طرح بھوک اور ارد گرد والے جو ہے وہ ٹھاٹھ سے جی رہے ہیں، اور ان کے باغات بھی ہیں اور کھجوروں کے باغات بھی ہیں اور فلانے کی بھی ہیں، اور کسی کو پرواہ نہیں، اور یہ تو وہ اللہ ایسے لوگوں کے بغض کو اور حسد کو بڑھا کر ان کو اس عذاب کا مستحق بنائے کہ جس کے وہ مستحق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج جو ہے جب اس طرح کی قناعت اور زہد اختیار کرتے تھے تو اس کا وویلا نہیں کرتے تھے کہ ہر کسی کو پتہ چلے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کر دیا اور اب ہم جو ہے وہ ضرورت مند ہے اور لوگ آ کر جو ہے وہ ان کے گھر چیزیں پہنچائیں کہ جی اللہ کے رسول کے گھر تو کچھ نہیں۔ بسا اوقات ایسے حالات ہوتے تھے کہ پورے مدینے پہ ہی ایسا حال ہے۔ یہ خاص طور پہ خیبر کی فتوحات سے پہلے جب مدینہ پے در پے دشمن کی طرف سے حملوں کا شکار تھا اور مدینہ کے اقتصادی حالات کمزور تھے، تب تو عمومی طور پر معاشرے میں حالات ایسے تھے کہ صحابہ کرام بھی بھوک میں ہوتے تھے اور اللہ کے رسول بھی بھوک میں ہوتے تھے، سب کو ہی پتہ تھا کہ سب کا کیا حال، اس لیے وہ تو مخصوص حالات۔ لیکن جب حالات بہتری کی طرف آ گئے تو کسی کو یہ نہیں ہوتا تھا کہ فلاں جو ہے وہ اس قسم کے معاملات میں ہوگا۔ تو اس بنا پر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیوں نہیں کوئی اہتمام کرتا تھا، کیوں کہ گھر والے اللہ کی خاطر صبر کیے ہوئے ہیں، اور ہر کسی کو اعلان کرنے والے نہیں ہیں کہ ابھی ہمیں ضرورت ہے اور ابھی فلاں ہے اور ابھی ایسے ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور اللہ رب العزت سے طلب کرنے والے تھے اور اللہ کی خاطر ہی صبر کرنے والے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو بتایا گیا کہ آج تحفے میں یہ آیا ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صدقات قبول نہیں کرتے تھے لیکن
تحائف اور ہدیہ قبول کرتے تھے اور اس میں سے خود بھی تناول فرما لیتے تھے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ابھی جماعتی پروگرام ہے G7 مرکز میں اور ڈاکٹر صاحب وہاں حاضری دیں گے، قرآن